اور اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا کہ آخری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا تو آپ کے یہ 3 جملے تھے۔ اگرچہ وہ امت کو اور جو دنیا میں دنیا دار لوگ ہیں ان کی بڑی باتیں یاد رہتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو پوچھتے ہیں کہ اس کا آخری کیا الفاظ تھے، اس نے آخر میں کیا کیا، یہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ بڑے عہدے پہ جو فائز لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں ان کی آخری یادیں ہمیں بڑی رہتی ہیں کہ فلاں نے آخر وقت کیا کیا۔ آؤ حضور کی بات بھی ذرا دیکھ لیں کہ حضور جس وقت آخری وقت تھا، حضور کا وصال کا وقت قریب تھا، حضور کے سرہانے کون تھا یہ بھی دیکھیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے سرہانے تھے، اور حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، کہا کہ میری 3 وصیتیں ان کو کبھی نہیں بھولنا۔ پہلی وصیت حضور کی یہ تھی الصلاۃ، فرمایا کہ تمہیں نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، فرمایا کہ تمہیں نماز کو نہیں چھوڑنا۔ جو بندہ نماز سے روگردانی کرنے لگا، نماز کو چھوڑنے لگا، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہلکے ہلکے اپنے دین سے دور ہو جائے گا، اور پھر اس کی نجات کا کوئی سبب نہیں رہے گا جو اس سے نجات حاصل کر لے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری وصیت یہ فرمائی کہ میرے صحابہ تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو کبھی نہیں بھولنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور میرے اہل بیت ہیں، فرمایا کہ میرے اہل بیت کو یہ میرے بچے ہیں حسن اور حسین، اور میری بیٹی فاطمہ ہے، اور میرا داماد علی ہے، فرمایا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، فرمایا کہ کسی بھی حالت میں ان کے دامن کو پکڑے رہنا، خدا کی قسم یہ تمہیں جنت میں جا کے چھوڑیں گے۔ اگر تم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا مضبوطی سے، تمہیں جنت کے دروازے سے لگا دیں گے یہ، لیکن اگر تم نے ان سے بغض رکھا، تم نے ان سے محبت نہ کی، تو فرمایا کہ تمہیں دونوں آخرت میں، دنیا اور آخرت کی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے الفاظ یہ تھے، فرمایا کہ میری امت کے یتیموں کو، مسکینوں کو، بے سہاروں کو، پڑوسیوں کو، جو تم سے نیچا ہو، فرمایا کبھی بھی اس کو تکلیف نہ دینا۔ فرمایا کہ اگر تم نے اپنا عمل یہ بنا لیا کہ تم نیچوں کو نیچا ہی سمجھتے رہے اور ان کو تکلیف دیتے رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے اور ان کو ستاتے اور ان کو اپنی نگاہوں میں کم تر، یعنی انسان کی حیثیت اور انسان کے درجے تک بھی نہ دیکھا ان کو، تو فرمایا قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیسا اپنا چہرہ لے کر آؤ گے۔ یہ دنیا کی بڑی امیری ہیں، بڑی دولتیں ہیں ہمارے پاس، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن ایک بات وہ بھی یاد رکھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا تھا، کہا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ عثمان غنی کے پاس بڑی دولت ہے، مجھے معلوم ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت ہے کہ مدینے میں نہیں بلکہ اس خطے کے اندر بانٹ دی جائے تو دولت میں کمی نہ آئے۔ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے جو اونٹ تھے، اس کے جانور تھے، اس کے خزانوں کی چابی نہ لے چل سکے۔ مجھے معلوم ہے میرے صحابہ میں بڑے بڑے امیر بھی ہیں، لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میرے صحابہ میں کوئی امیر ہو یا میری امت میں کوئی امیر ہو، لیکن وہ کسی غریب سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ وہ کسی غریب سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہا کہ میرے جملوں کو یاد رکھنا، قیامت کے دن یہ اللہ کے حکم ہوگا کہ جو میرے محبوب کی امت میں غریب، مسکین، بے سہارا ہیں، مفلس ہیں اور غربت میں بڑے تنگ دستی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے لیے ایک حکم ہوگا کہ وہ امیروں سے آگے آ جائیں اور آ جانے کے بعد 40 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب ان سے کہا جائے گا تم نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں، وہ کہیں گے مولا کہ ہم نے تجھ سے دعائیں بھی کی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن ہماری تکلیف نہ ٹل سکی، ہماری مصیبتیں دور نہ ہو سکی، تو اللہ کہے گا جو تم نے تکلیفیں جھیلی ہیں ان کے بدلے انعام بھی لو، وہ جنت بھی عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے اعجاز ان کا یہ ہوگا کہ ان کو بڑے بڑے انعام سے ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور پھر کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو تکلیف دینے کے بعد، ان کے دعا مانگنے کے بعد اللہ نے دنیا میں عطا کی، تو وہ کہیں گے کاش ہم پہ دنیا کی تمام مصیبتیں ہم پہ کیوں نہ پڑی، یہ تمام مصیبتیں دنیا میں ہم پہ پڑ جاتی اور پھر ان کا بدلہ قیامت کے اندر مل جاتا، تو پھر ہم بھی ان خوش بخت خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاتے، وہ جنت میں داخل ہو جاتے۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں بالکل، اور اس کو کبھی نہ نکالیں۔ اللہ نے دولت دی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں، میں پچھلے میں بھی یہ بات آپ کو بیان میں بتا چکا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت اللہ نے ہمارے آسانیوں کے لیے دی ہے، ہمیں عیش و عشرت اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کو دولت دیتا ہے اس میں بڑا امتحان اور بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اگرچہ بندہ اس کو نہ سمجھے، بہت آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور پہلی آزمائش تو جو میں بیان کر رہا ہوں یہی آزمائش ہے، جب اللہ دولت دیتا تو اس کے دل کو ٹٹول دیتا ہے، کیا میرے بندے کے اندر اس دولت نے تکبر تو پیدا نہیں کر دیا؟ اللہ نے مال دیا، کہیں اس کی نگاہوں میں تکبر تو نہیں ہے؟ کہیں اس کی چال کے اندر تکبر تو نہیں آ گیا؟ کہیں اس کے لہجے میں تکبر تو نہیں ہے؟ اللہ سب سے پہلے اس بندے کے جو اعضائے ظاہر اور اعضائے باطن ہیں ان کو جھنجھوڑتا ہے، کہیں اس کے اعضائے باطن اور اعضائے ظاہر کے اندر جو ہے کوئی تکبر تو نہیں ہے؟ اور جب بندہ اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتا تو پھر وہ اگر پیغمبر زیادہ بھی ہو تو اللہ اس کو حکم یہی دیتا،
حضرت داؤد علیہ السلام جب آسمان کی سطح پر اڑ رہے تھے تخت پر بیٹھے ہوئے تو ایک فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد حکم یہ ہوا کہ داؤد جانتے ہو تم کہاں ہو؟ کہا کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا ہوں۔ کہا کہاں؟ لیکن اپنے نیچے کو ذرا جھانک کر دیکھنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنے تخت سے دیکھا تو زمین نظر نہیں آتی، ایک دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ کہا کہ سمندر کی سطح کو دیکھو، کہا کہ نہیں نظر آتا، بہت گہرائی میں ہے۔ تو کہا کہ یاد رکھنا آسمان کی سطح پہ اڑنے کے لیے اللہ نے تمہیں بلایا تو آسمان پہ اڑا تو رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تکبر کا ذرا سے میل دل کے اندر آ گیا تو جتنی بلندی پہ اللہ نے تمہیں اٹھا لیا زمین کی اتنی گہرائی کے اندر تمہیں داخل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی ایک دم دل کانپنے لگا اور مولا سے دعا کہ مولا مجھے اسی زمین پہ لے چل، میں وہیں ٹھیک ہوں، میں زمین پہ ٹھیک ہوں، میں آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھنا چاہتا، کہ ایسا نہ ہو کہ تکبری کا میل میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ عبارت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمائی ہے کہ داؤد کو جب حکم دیا تو ایک دم لرزہ طاری ہو گئی جسم کے اندر، اور کہا کہ مجھے زمین پر ایک دم لے کر جایا جائے، تو فوراً اپنے تخت کو زمین پر لے آئے، جنات کو حوالہ کیا، حکم دیا تو وہ زمین پر لے آیا۔